باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور اپنے رحمت و برکتوں کے بھرپور نزول کے ساتھ یہ ماہ چل رہا ہے، اور آج ہم نے چاہا کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت و سعادت آ رہی ہے، اس حساب سے چند نقطے امام کے فضیلت پر اور چند نقطے امام کے اخلاق پر بیان کریں۔ امام کتنے اخلاق کے عظیم مالک تھے، ہم امام کی زندگی سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ انسانیت میں ہمیں کوئی ایسا فرزند نہیں ملتا، تاریخ بشریت میں کوئی ایسا مرد نہیں ملتا، تاریخ اسلام میں کوئی ایسا انسان نہیں ملتا جس کے والد بھی معصوم ہو، جس کی ماں بھی معصوم ہو۔ آپ کو تاریخ انسانیت، تاریخ بشریت، تاریخ اسلام میں ایسے اور انسان ملیں گے جن کی والدہ تو معصومہ تھی حضرت عیسیٰ کی طرح، مگر وہ اپنے والد سے محروم ہوئے۔ کوئی ایسے تاریخ میں گزرے ہیں جن کے والد تو معصوم تھے حضرت نوح کی طرح، مگر ان کے ماں معصوم نہیں تھی۔ مگر یہ واحد امام حسن علیہ السلام ہے، واحد امام حسن علیہ السلام ہے جس کی ماں بھی معصومہ، جس کے والد بھی معصومہ۔ دیکھیں، یہ منصب امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، یہ منصب بی بی زینب سلام علیہ کے پاس بھی آیا تھا، مگر امام حسن کے بعد۔ امام حسن ایک عظیم ہستی ہے۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے ہم پورا ایک سال تک فضائل وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کے فضیلتیں اور ان کی مجالس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، امام حسین بھی جس کی امامت کی اطاعت کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ حسن وہ ہستی ہے جو حسن کے ہوتے ہوئے حسین کچھ بھی نہیں بولے گا، کیونکہ حسین خود امام حسن کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ حدیث ہے ان کے، اس کے ذہن میں ہم ایک دو نقطے بیان کریں گے۔ الحسن والحسین سید الشباب الجنہ۔ حسن اور حسین، رسول خدا کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین سید الشباب، جنت کے سرداروں، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ دیکھیں، جنت ایک سردار تو ہے، تاریخ میں کوئی ایسی ضعیف بھی روایت لے کے آؤ جس میں یہ لکھا ہو، میں دوبارہ بول رہا ہوں، جس میں یہ لکھا ہو کہ حسن اور حسین خدا نہ کرے کہ وہ لڑیں اور وہ کہیں گے، اس ایک دوسرے پہ اعتراض کریں کہ مثلا جنت میں یہ جائے یہ نہ جائے۔ یہ آدم کی اس اولاد میں ہو سکتا ہے، ایک بات پہ لڑے تھے اور انسانیت کا پہلا قتل اس دنیا میں برپا ہوا تھا، مگر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے عظمت کے مالک حسن کی ماں، جس کی ایسی تربیت کی گئی تھی، اگر اتنا بڑا عہدہ بھی دیا جائے، اتنی بڑی فضیلت بھی دی جائے کہ اس کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا جائے، مگر یہ نہ کہے کہ میرے برابر حسین کیوں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم اخلاق کے اس نقطے کو امام حسن کی زندگی سے لے سکتے ہیں کہ اگر جو چیز مشیت خدا اور خدا کی مرضی سے مل جائے، ہم اس کو قبول کریں اپنے تہ دل سے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، خداوند متعال کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے،
کیونکہ ہمیں پیشوا، ہمیں امام، ہمیں رہبر وہ دیے ہیں جو عالم ہیں، چاہے وہ مولا علی علیہ السلام ہو، چاہے امام حسن کی روپ میں ہو، چاہے امام حسین کی روپ میں ہو، مگر خداوند متعال کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں امام وہ دیے ہیں جس کو یہ کہنے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے ٹائم دیا جائے اس کے بعد میں سوال کا جواب دوں۔ تاریخ انسانیت اور تاریخ بشریت میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ جہاں پہ یہ کہا جائے ہمارے اماموں نے، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری اور امام مہدی تک کوئی ٹوٹل لے کے، اور اس میں یہ لکھا ہو کہ ہمیں ابھی جواب نہیں آتا، ہم بعد میں جواب دیں گے یا ہم پوچھ کر جواب دیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مثلا امام حسین کے ہوتے ہوئے اگر امام حسین سے کوئی یہ سوال کرے، مثلا صلح امام حسن علیہ السلام کے دوران کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ امام آپ ہیں، آپ امام حسن کو چھوڑیں۔ امام حسن نے تو اس شخص سے بیعت کر لی ہے جس کے ساتھ آپ کے والد نے جنگ کی تھی، آپ اس شخصیت کے ساتھ آپ کے بھائی نے صلح کر دی ہے، آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جنگ کریں گے۔ امام حسین نے کیا جواب دیا؟ ایک خوبصورت انداز سے جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے بولا میں حسن کے ہوتے ہوئے ان کے کام میں دخل انداز نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ امام حسن کی شہادت کے 10 سال کے بعد بھی جو صلح امام حسن علیہ السلام نے کی تھی اس صلح کو قطع کرنے کے لیے، اس صلح کو توڑنے کے لیے امام حسین نے پہلا قدم نہیں اٹھایا تھا، وہ پہلا قدم یزید نے اٹھایا تھا۔ یہ الگ موضوع ہے، ہم اس پہ کبھی گفتگو کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اماموں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ابھی جواب نہیں دے سکتے ہیں، ہاں اگر یہ کہا بھی تو وہ اس میں معیشت خدا ہو، اور اس کے بعد اس کو واضح کیا تھا کہ میں اس لیے اس سوال کا جواب ابھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ کچھ ایسی مثلا اس میں معیشت تھی، مگر کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا مجھے ٹائم دیا جائے۔ امیر شام کے پاس مصر سے 2 سوال بھیجے گئے تھے، ایک چھوٹا سوال کیا اور کہا گیا تھا ایک سوال یہ تھا کہ آسمان کا سینٹر کہاں ہے، جیسے زمین کا سینٹر ہے مکہ مکرمہ مطلب کعبۃ اللہ شریف، اس طرح آسمان کا سینٹر کہاں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ ایک بار سورج کی کرنیں پڑی ہو اور دوسری بار نہ پڑی ہو۔ امیر شام کے پاس تو ظاہراً جواب نہیں تھے اور کہہ بھی نہیں سکتے، یہ سوال تو ان ہستیوں کے ساتھ کریں جس کے گھر پر ملائکہ ڈیوٹی کے لیے صرف یہ تڑپتے تھے کہ ہمیں چند منٹ اس گھر میں ڈیوٹی مل جائے، اس گھر سے سوال کریں۔ اور ہم تاریخ انسانیت، تاریخ اسلام میں یہ واضح ہے کہ اگر کوئی بھی سوال کوئی بھی فرقے والا لے کر آئے ہو اور وہ جواب ان کے گھروں سے نہ ملے ہو، یہ تاریخ ہمیں کوئی بھی ایک چھوٹا سا ٹوٹا لے کر دے کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ ان کے گھر یہ لوگ آئے تھے، ان کو جواب نہیں ملا تھا۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام کے پاس وہ خط بھیج دیا کہ اس سوال کے جواب دے دے، تو امام نے جواب لکھا تھا کہ آسمان کا بھی وہی سینٹر ہے جو زمین کا سینٹر ہے، مطلب کعبۃ اللہ شریف، یہ بھی آسمان کا سینٹر ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں پہ ایک بار سورج کی کرنیں پڑی ہو دوسری بار نہیں پڑی ہو، وہ ہے حضرت موسیٰ کے جو لاٹھی ماری تھی دریا نیل میں اور جو راستہ بنا تھا اس کی سورج کی کرنیں پڑی تھی، اس کے بعد دوبارہ پانی چل گیا تھا اسی نہر میں اور وہ راستہ ختم ہو گیا تھا، اس میں جو ایک بار سورج کی کرنیں پڑی تھی اس کے بعد نہیں پڑی تھی واقعاً۔ اور مصر نے یہ لکھا، مصر کے بادشاہ نے یہ لکھا تھا، میں یہ اپنے چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جواب امیر شام کے نہیں ہے۔ پھر کسی وزیر نے کہا تھا ہاں واقعی میں امیر شام کے نہیں ہے، یہ جواب مدینے میں ایک سردار
انبیاء کا بیٹا جس کا نام امام حسن علیہ السلام ہے، اس کے یہ سوال کے جواب اس نے دیے۔ اس نے کہا مرحبا مرحبا، خدا واقعاً چاہتا ہے، خدا واقعاً علم رکھتا ہے کہ امامت کس گھر میں رکھے اور کس ہستی میں رکھے۔ واقعاً ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک یہ ایک ایسا ماہ ہے جس میں ہم خدا کی نعمتوں کے شکرانے کے حساب سے کچھ اذکار کریں، کچھ ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔